السلام علیکم. محمد انور میرا نام ہے. انٹروڈکشن ٹو سوشیولوجی کا مضمون ہم ڈسکس کر رہے ہیں. اس میں آج ہم 30th لیکچر شروع کرتے ہیں. اس لیکچر میں جو فوکل پوائنٹ ہے وہ ہے جینڈر. جینڈر جسے ہم کہتے ہیں کہ اٹ از اے سوشلی کنسٹرکٹیڈ کانسیپٹ. بات یہ ہے کہ ہم جینڈر ڈفرینسز کی بات جب کرتے ہیں تو وی آر لوکنگ ایٹ دا ڈفرینسز ان بیہیویئر آف مین اینڈ ویمن. تو اگر ہم یہ سوال کریں کہ یہ ڈفرینسز بٹوین مین اینڈ ویمن یہ کہاں سے آئے، اس کا اوریجن کیا ہے؟ اگر مین کی ایک آئیڈینٹی ہے اور ویمن کی ایک آئیڈینٹی ہے تو یہ آئیڈینٹی کا ڈفرنس کہاں سے آیا؟ اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ مین کا بیہیویئر ویمن کے بیہیویئر سے فرق ہے تو یہ فرق کہاں سے آیا، اس کا اوریجن کیا ہے، اس کو کیسے یہ کریٹ ہوا؟ یہ سوالات ہیں جو کہ ہم فوکس کر رہے ہیں آج کی ڈسکشن میں. آپ دیکھیے انہی سوالات کا اگر آپ نے جواب دینا ہو تو آپ اس کو کیسے سوچیں گے؟ ہماری سوسائٹی میں، اپنی سوسائٹی میں دیکھیں کہ مین اینڈ ویمن کے ڈفرینسز ہیں. ان کی آئیڈینٹی اب کہتے ہیں کہ جی اگر عورت کی آپ نے کوئی لٹ سے ڈسکرپشن دینی ہو تو آپ کیا ڈسکرپشن دیں گے؟ مین کی ڈسکرپشن دینی ہو تو اس کی آپ کیا ڈسکرپشن دیں گے؟ آپ اس کو ود رسپیکٹ ٹو دی ڈریس ڈفرینٹ اس کو شو کریں گے، ود ڈفرینسز ود رسپیکٹ ٹو دا ہائٹ شو کریں گے، یا کیسے اس کو شو کریں گے؟ اس کی ایکٹیویٹیز کو ڈفرینس کو آپ شو کریں گے یا کیسے کریں گے؟ تو یہ اگر ڈفرینسز ہم اپنے ارد گرد دیکھیں تو ہمیں بہت یا نظر آتے ہیں. آپ ایک یا مرد ہیں یا ایک عورت ہیں. یہ مرد کا کانسیپٹ ہم نے کہاں سے لیا اور مرد کی آئیڈینٹی کیا ہے، اس کے ساتھ کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں، اسمپشنز کیا ہیں، اس کے ساتھ بیہیویئر کس قسم کا ہم ایسوسیٹ کرتے ہیں. تو یہ چیزیں اگر ہم دیکھیں تو ہمیں ایسے لگتا ہے کہ یہ ڈفرینسز یا تو لوگ کہتے ہیں کہ فزیکل ڈفرینسز کی وجہ سے ہم ان میں ڈفرینسز کر رہے ہیں، تخصیص کر رہے ہیں، یا پھر ہم یہ ڈفرینسز دیکھ رہے ہیں کہ کوئی سوشل سوسائٹی کی وجہ سے آئے ہیں. پرہیپس یہ ایک ایسا ٹاپک ہے کہ جس کے اوپر لوگ دونوں طرف سے اپنے ویو پوائنٹس دیتے ہیں. تو ان ویو پوائنٹس کو سامنے رکھتے ہوئے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر فزیکل ڈفرینسز کی بات کر رہے ہیں تو پیپل ٹاک اباؤٹ وی یوز اے ڈفرنٹ کانسیپٹ جس کو ہم سیکس کہتے ہیں. اگر ہم سوشل ڈفرینسز کی بات کر رہے ہیں کہ مین اینڈ ویمن میں کیا ہے تو اس کو ہم پھر جینڈر کی کانسیپٹ کے ساتھ ایسوسیٹ کرتے ہیں. تو دس از واٹ وی آر گوئنگ ٹو ٹاک اباؤٹ ٹوڈے. جینڈر اے سوشل کنسٹرکشن. سو ڈفرینسز بٹوین مین اینڈ ویمن فزیکل ڈفرینسز ہیں، سوشل آئیڈینٹیز کی بات ہے، یا بیہیویئرل ڈفرینسز ہیں. جب فزیکل ڈفرینسز کی بات کر رہے ہیں تو دس از مور لائک فزیولوجیکل ڈفرینسز which are given to us by nature. By birth we find کہ there is a physical difference between a male and a female. Or just right at the time of the birth people want to find out کہ یہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے. اور لڑکا لڑکی کا ایٹ دا ٹائم آف برتھ اگر ہم ڈسٹنکشن کرتے ہیں تو دیٹ از called as sexual kind of a difference on the basis of physiology. تو اس کے بعد اگر ہیومن بینگ کی ہم دیکھیں اس میں ڈفرینسز آ رہے ہیں تو اس کو ہم پھر سوشل آئیڈینٹی کی بات کرتے ہیں کہ عورت ہے تو عورت کو ہم نے کیا بنایا؟ اللہ میاں نے
اللہ میاں نے اس کو فیمیل سیکس کے حوالے سے ڈسٹنکشن کیا, اور اس کے بعد مے بی وی آر ٹاکنگ اباؤٹ دی ہارمونس, وی آر ٹاکنگ اباؤٹ کروموزومس, یہ ضرور اس کے ڈفرینسز ہیں, لیکن سوشل آئیڈینٹی جو ہے وہ سوسائٹی کی کریٹڈ ہے. سوسائٹی نے دیکھا کہ خاتون کا جو حلیہ ہے وہ کیا ہوگا, اس کی آئیڈینٹی کیا ہوگی, ہم کسے کہیں گے کہ یہ ایک خاتون ہے, کسے کہیں گے کہ یہ ایک مرد ہے. تو یہ جو ڈفرینس ہے جو سوسائٹی نے کریٹ کیا, دس از ایکچولی واٹ وی کال اے جینڈر. اور یہ آئیڈینٹی کے ساتھ اگر ہم آگے بات کرتے ہیں تو پھر ہم اس کے بیہیویئر کی بات کر رہے ہیں, نہ صرف کہ ہم نے اس کا حلیہ مرد اور عورت کا فرق کیا, اس کے ڈریس کے حساب سے فرق کیا, ڈریس کے کلرز کے حساب سے فرق کیا, اس کے ساتھ ہی ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی اپیرنس جو ہے وہ فرق ہے, اور یہ چیزیں ہم نے اس کے ذمہ لگائیں کہ آپ نے اس قسم کا حلیہ بنانا ہے, مرد نے اس قسم کا حلیہ بنانا ہے. اور یہ کس نے بتایا, کس نے کہا؟ یہ سوسائٹی نے. یہ ہم نے خود اس کو کہا کہ اس کے سر پہ دوپٹہ ہونا چاہیے, یہ جو مرد ہے اس کا کو ہیئر سٹائل ڈفرینٹ ہے, عورت کا ہم دیکھتے ہیں کہ مے بی آل اوور دا ورلڈ وی سی کہ دے یوزولی ہیو لانگ ہیئر, اور وہ لانگ ہیئر کے ساتھ ہی دیکھیے کتنی کاسمیٹکس ڈیولپ ہوتی ہیں, اور لمبے بالوں کی اگر بات کر رہے ہیں تو وہ ایک سوسائٹی, ہماری سوسائٹی میں اٹ مائٹ بی کنسیڈرڈ ایز اے اسٹینڈرڈ آف بیوٹی. اور اسی طرح فزیکل جو چہرے کی اپیرنس ہے وہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ایک آئیڈینٹی کا حصہ ہے. مرد کی اپیرنس اور عورت کی اپیرنس میں ہم دیکھتے ہیں دس لاٹ آف ڈفرینس. ایک تو نیچرل ڈفرینس ہے, ایک جو ہے سوسائٹی اس کو پھر اپنے اسٹینڈرڈ کے مطابق, اپنی اسمپشنز کے مطابق وہ ڈفرینسز کریٹ کرتی ہے. اگلی جو بات نظر آتی ہے یہ تو اپیرنس ہوئی جس کو ہم نے آئیڈینٹی کا لفظ یوز کیا. پھر ہم نے ان کا جو بیہیویئر ہے اس کو بھی ہم نے فرق کرنے کی کوشش کی. عورت ہے تو اس کا بیہیویئر از ڈفرینٹ کمپیئرڈ ود دا بیہیویئر آف اے مین. اس کو آپ اگر رولز کے حوالے سے دیکھیں تو دا رولز وچ وی آر اسائننگ ٹو men are different than the roles which we have assigned to the women. اور یہ رولز کی ڈسٹنکشن جو ہے یہ سوسائٹی نے کریٹ کی ہے. مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں کہ مرد جو ہے he is supposed to be a bread winner, تو عورت کیا بریڈ ونر نہیں ہو سکتی؟ ہم نے یہ کریٹ کیا بیکاز آف فزیکل آئی تھنک ڈیمانڈز آن دا پارٹ آف دا وومن, اور جو اس کا ایک پریولیج ہے آف بیئرنگ دا چلڈرن, اس حوالے سے دیکھیں تو سوسائٹی نے عورت کے ذمے کچھ اور کام لگائے ہیں, مرد کے ذمے کچھ اور کام لگائے. ہاؤس ہولڈ ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ بائی اینڈ لارج ہماری سوسائٹی میں, پاکستان کی سوسائٹی میں وہ عورت کے ذمہ لگائی گئی ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو مرد ہیں وہ ہاؤس ہولڈ ایکٹیویٹیز نہیں کر سکتے. مثال کے طور پر ہم کوکنگ کی بات کرتے ہیں تو کوکنگ جو ہے گھر میں بائی اینڈ لارج از لکڈ آفٹر بائی دا ویمن. لیکن یہ مطلب نہیں ہے کہ کوکنگ ہر جگہ صرف عورتیں ہی کرتی ہیں. ہم بڑے ہوٹلوں کی بات کرتے ہیں تو وی ہیو دا شیفس, ان موسٹ آف دا کیسز دے آر دا مین. اسی طرح ویسے بھی ایک اسمپشن ہے کہ شاید مین پرہیپس آر دی بیسٹ کوکس کمپیئرڈ ود دا ویمن, آلدو ٹریڈیشنلی ہم نے کوکنگ کا سارا کام جو ہے ان کے ذمہ لگایا ہے. تو گھر میں اگر کپڑوں کا دھونا ہے, گھر کی اگر صفائی کرنی ہے, کپڑوں کو استری کرنا ہے, بچوں کی تربیت ہے, بچوں کو لک آفٹر کرنا ہے, ناشتہ بنانا ہے, بستر ادھر ادھر کرنے ہیں, تو یہ سارے کام ہم نے عورتوں کے ذمے لگائے. تو دس از دا کریشن بائی دا سوسائٹی.
وہ بیہیویئر جو ہے ہم نے عورت کے ذمہ کیا لگایا ہے وہ سوسائٹی نے لگایا ہے. اس میں نیچر کی کوئی بات نہیں ہے. ہم نے نرچرنگ کے پروسیس میں سے جب ہم بچوں کو گزارتے ہیں تو وہاں سے وی ٹرائی ٹو ٹیل دیم ہے دس از یور جاب, دس از یور جاب. وہاں ڈویژن آف لیبر وہیں شروع ہو جاتی ہے. وہ چاہے وہ بچے کھیل کھیلتے ہیں اس میں بات کرتے ہیں یا بعد میں کسی اور جگہ پر بات آتی ہے. لڑکیاں لڑکے کھیلتے ہیں تو گیٹے کھیلتے ہیں تو گیٹوں میں کھیلنے کے ساتھ ساتھ وہ کر رہے ہیں کہ اگر باوا اور باوی کی بات کر رہے ہیں تو باوے کے ذمہ ایک کام لگا رہے ہیں, باوی کے ذمہ دوسرا لگا رہے ہیں. باوا کنک لے آوے گا اور باوی اس کو صفائی کرے گی اور وہ اس کو گھر میں لک آفٹر کرے گی. رائٹ فرام دا چائلڈہڈ دیٹ کائنڈ آف ڈویژن آف رولز وی ٹرائی ٹو inculcate in the minds of the children. So that is how we see جو behavior ہے وہ ہم سوسائٹی جو ہے determine کرتی ہے کہ which is appropriate for women, which is inappropriate for women, what is appropriate for men and what is inappropriate for men. So that is how we look at the three aspects, something which is biological, with respect to the appearance, then we talk about the social identity of a person, then we look at the differences in the behavior. تو میں نے دو لفظ یوز کیے, سیکس اور جینڈر. سیکس جو ہے جیسے کہ میں نے کہا کہ this has something to do with the physical difference between the human beings 1 and 2. اور اس کو اگر ہم بیان کریں تو اس طرح بنتا ہے, it's an anatomical and physiological differences that define male and female bodies. So this is something doing with the anatomy and the physiology of a person. کہ میل کی فزیولوجی میں کیا فرق ہے اور فیمیل کی فزیولوجی میں کیا فرق ہے. This may have something to do with the chromosomes of the males and the females. It may have something to do with the hormones of the two, and maybe other differences in the physiology of the human beings. And because of that difference in the physiology, we see that women have the privilege of reproduction. They can produce children. They are the only privileged persons in the society who can produce children. That's the physical kind of difference between men and women. جب ہم جینڈر کی بات کرتے ہیں تو جینڈر جو ہے وہ سوسائٹی کی کریشن ہے. اس کو اگر دیکھیں تو دیٹ کنسرنس دی سائیکولوجیکل, سوشل اینڈ کلچرل ڈفرینسز بٹوین males and females, and these differences are constructed by the society. Now, what are these social, psychological and cultural differences between men and women? Socially speaking, we find کہ اس کے رولز فرق ہیں میل کے اور فیمیل کے. جیسے کہ میں نے کہا کہ the males are supposed to be the breadwinners in Pakistani society. Females are supposed to be the individuals who are responsible for looking after the household activities. And that is how we talk about the concept Pakistani society میں چادر چار دیواری کی بڑی concept یہاں چلی. تو فیمیلز آر اگین, اگر چادر چار دیواری کی بات کرتے ہیں تو یہ پردے والی بات جو ہے دس از ایسوسیٹیڈ ود ویمن. اور کس نے کریٹ کی ہے؟ سوسائٹی نے کریٹ کی ہے. اس کے سورسز کیا ہے؟ وہ کوئی ٹرائل اینڈ ایرر کی بات ہو رہی ہے, اس پردہ داری میں کوئی ریلیجن کا کنٹریبیوشن آ رہا ہے یا اسی میں کوئی کلچر کا کنٹریبیوشن آ رہا ہے. آئی تھنک آل دیز تھنگس کنٹریبیوٹ ٹو the differences which are created between men and women. And same thing you can talk about the psychological differences.
اگر ایک میل ہے, مے بی دے ہیو بین considered as more outgoing. Bravery might be associated with them, whereas bravery is not to that extent associated with women. Men might be considered as instrumental for getting the bread for the whole of the family, instrumental in having contacts outside, instrumental in being the head of the family, whereas the female has been socially considered as expressive, having more emotional kind of approach, and because of that emotions, love and affection, we consider that she is more appropriate to look after the members of the family. ان سب میں اگر وہ ایک سالیڈیرٹی کی بات کر سکتی ہے, لو اینڈ افیکشن کریٹ کر سکتی ہے, بچوں کی دیکھ بھال کر سکتی ہے, تو یہ ہم نے سوسائٹی نے کریٹ کیا. اس کے ساتھ ہی اگر ہم دیکھیں تو چونکہ یہ سوسائٹی نے کریٹ کیا ہے اور سوسائٹی نے کلچر کریٹ کیے ہے, وہ کلچر کو اگر ہم دیکھیں تو وہ نارمز ہیں, پیٹرنز آف بیہیویئر ہیں, وہ ویلیوز آف دی سوسائٹی ہیں. تو اگر سوسائٹیز ڈفر کرتی ہیں تو ان کے ساتھ ہم کہیں گے کلچر ڈفر کرتی ہے. تو جو امیج آف اے وومن ہے دیٹ کوڈ ویری, امیج آف اے جینڈر دیٹ کوڈ ویری فرام ون سوسائٹی ٹو another society. That's another kind of supportive kind of argument, جس کے بیسس پہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ چونکہ ہم ویریشن دیکھ رہے ہیں ان دا رولس آف مین اینڈ ویمن اکراس دا سوسائٹیز, اکراس دا کلچرز, دین اٹ سپورٹس دی آرگیومنٹ کہ جینڈر جو ہے دیٹس دا کریشن آف دی ہیومن بینگس. انڈسٹریل سوسائٹی میں ہم دیکھتے ہیں کہ ویمن آر کمپیٹنگ وتھ مین, دے ہیو ڈفرنٹ role compared with the Pakistani society. There are more women in the labor force compared with Pakistani society. پاکستانی سوسائٹی میں میں یہ نہیں کہتا کہ عورتیں جو ہیں وہ مردوں کے ساتھ کام نہیں کرتی. آئی تھنک لاٹس آف ویمن ان پنجاب ورک ان دا فارمنگ آپریشنس ود مین, آلدو کہ یہ کام جو ہے شاید ہم لیبر فورس کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس میں اس کو کاؤنٹ نہیں کرتے, لیکن یہ ڈفرینسز جو ہیں دیز آر کریٹڈ بائی دا سوسائٹی. سوسائٹی اکراس ڈفرینٹ کنٹریز ہم دیکھتے ہیں فرق نظر آتا ہے. اپنی ہی سوسائٹی میں دیکھیں تو لوور کلاس کو کمپیئر کرتے ہیں ود دا اپر کلاس تو ہمیں وہاں بھی ڈفرینسز نظر آتے ہیں. The duties assigned to the women might be different, or the roles assigned to women might be different in the lower class compared with the middle class or the upper class. پھر یہی بات جیسے چینج کی بات ہم دیکھتے ہیں تو اوور ٹائم یہ امیجز بھی چینج ہوتے ہیں, اوور ٹائم یہ رولز بھی چینج ہوتے ہیں. اگر ہم کسی زمانے میں یہ کہتے تھے کہ مین آر مور پاورفل دین ویمن, دیئر فور وہ جابس جہاں پہ مسل پاور کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے وہ مین کرتے ہیں, جہاں مسل پاور کی زیادہ ضرورت نہیں ہے وہ شاید عورتیں کرتی ہیں. لیکن جیسے زمانہ بدلا, جیسے انڈسٹریلائزیشن آئی, ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے کام ہیں جہاں پہلے مسل پاور کی ضرورت ہوتی تھی, اب وہاں مسل پاور کی ضرورت شاید نہیں ہے. تو اس طرح سے the same jobs which were only let's say monopoly of the men, وہاں پر اب عورتوں نے بھی اپنا جابس کو ٹیک اوور کرنے کی کوشش کی ہے, and they are doing it. So that is how we see کہ جو جینڈر ہے it is constructed by the society. Constructed means it is prepared by the society, it is created by the society. So that is how we make a distinction between sex and gender. So one is given by nature, that's a physiological difference. The other is created by the human beings, that's created by
the society. So that's how we try to make a distinction between sex and gender. So in order to look at the differences in the behavior of the men and women, there are three approaches, and these approaches are biological approach. Now, biological approach means that there are individuals, or there's one school of thought, I could simply use the word, جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہیومن بیہیویئر جو ہے وہ ڈفرینٹ ہے simply because there is a biological difference between men and women. تو ہم کہتے ہیں اس اسکول آف تھاٹ کے مطابق ہم یہ کہیں گے کہ اگر عورت جو ہے وہ ایموشنل ہے تو لوگ کہیں گے دس از بایولوجیکل. اگر عورت جو ہے وہ بڑی اسٹرانگ ہے تو دیٹ از بایولوجیکل. اگر مرد جو ہے ہی از کنسیڈرڈ ایز مور آؤٹ گوئنگ بریو ہے تو وہ کہتے ہیں کہ دس از بایولوجیکل. تو اس میں دیٹ از دا اسکول آف تھاٹ. ان فیکٹ وٹ وی ہیو فاؤنڈ از کہ یہ ڈفرینسز جو ہیں بیہیویئر میں ان کی سپورٹ کے لیے ہمیں اتنی ایویڈنس نہیں ملی اور نہیں ملتی ہے. سو دیئر فور دیٹ اپروچ از ہائیلی چیلنجڈ, کیونکہ وہ ڈفرینسز ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک سوسائٹی میں عورتیں مختلف بیہیویئر سے اپنے آپ کو پیش کرتی ہیں, دوسری سوسائٹی میں ان کا بیہیویئر فرق ہے. اگر بایولوجیکل ڈفرینس ہوتا تو ہم آل اکراس دا سوسائٹیز عورتوں اور مردوں کا بیہیویئر بیہیویئر سیم ہمیں نظر آتا. چونکہ یہ سیم نظر نہیں آتا اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ اٹ از ناٹ دا پروڈکٹ آف بایولوجی, اٹ مائٹ بی پروڈکٹ آف سم ادر فیکٹرس. سملرلی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اوور ٹائم دا ریکوائرمنٹس فرام دا ویمن اینڈ مین ڈفر, اور اس کے ساتھ ہی ان کا بیہیویئر ڈفرینس نظر آتا ہے. تو دیٹ از اندر کائنڈ آف سپورٹیو ایویڈینس وچ شوز کہ مین اور ویمن کا جو بیہیویئر ہے وہ بایولوجیکل نہیں ہے. اگر موجودہ زمانے میں پاکستان کی مثال ہی لیں تو بہت ساری عورتیں ہمیں نظر آتی ہیں کہ دے آر ان دا بزنس, دے آر رننگ بزنس ایز انٹرپرینیورس, جبکہ 100 سال پہلے دیکھتے ہیں یا 50 سال پہلے دیکھتے ہیں تو یہ کام اس طرح ہمارے ملک میں نظر نہیں آتا. اگر بایولوجیکل ہوتا تو یہ سارے کا سارا بیہیویئر ایک ہی طرح کا ہوتا, اوور ٹائم اس میں چینج نہ آتی. تو بایولوجیکل اسکول آف تھاٹ جو کہہ رہے ہیں کہ بیہیویئر از ڈیٹرمنڈ بائی دا فزیکل ڈفرینسز ان دا ہیومن بیئنگز which have been created by the God, وہ اس کے لیے ہمیں سوسائٹی سے ایویڈنس نہیں ملتی. Therefore we try to challenge that. سیکنڈ جو بات آ رہی ہے کہ سوشلائزیشن آف جینڈر رولز, کہ جو جینڈر کو فرق اگر نظر آ رہا ہے مین اور ویمن کا تو اس کی ایکسپلینیشن یہ دی جا رہی ہے کہ دیٹ ڈفرینس از کریٹڈ بائی دا سوسائٹی تھرو دا پروسیس آف سوشلائزیشن. آپ کو پتا ہے ہم نے یہ سوشلائزیشن کا ٹاپک پہلے ڈسکس کیا. سوشلائزیشن سمپلی مینس learning the different roles as participating members of the society. Now, what are the roles created by the society? اسکول جانا ہے کہ نہیں جانا ہے, لڑکوں نے جانا ہے کہ لڑکیوں نے جانا ہے کہ دونوں نے جانا ہے. تو یہ جو ہے یہ سوسائٹی کی کریشن ہے. بچوں کی دیکھ بھال کس نے کرنی ہے, گھر کی لک آفٹر کس نے کرنی ہے, یہ جو چیزیں ہیں دیز آر پروڈکٹ آف دی سوشلائزیشن پروسیس. اینڈ وی ٹرائی ٹو انکلکیٹ دی سوسائٹیز ویلیوز ان دا مائنڈز آف دا ہیومن بینگس. رادر سوشلائزیشن کو کچھ لوگ انڈاکٹرینیشن کا پروسیس بھی کہتے ہیں.
کہ ہمیں ایک مائنڈ ملا, کلین سلیٹ ملی, اس سلیٹ کے اوپر آپ جو لکھنا چاہتے ہیں لکھ سکتے ہیں. سو تھرو دا پروسیس آف سوشلائزیشن, جس میں کہ فیملی جو ہے وہ لرننگ سچویشن پرووائڈ کر رہی ہے, اور ان لرننگ سچویشن میں میل اینڈ فیمیل اگر ڈفرینٹ رول پرفارم کر رہے ہیں, نظر آ رہا ہے, ان کا بیہیویئر اگر ڈفرینٹ نظر آ رہا ہے, سو دیٹس اے کائنڈ آف ماڈل وچ دا نیو چائلڈ, the younger generation looks at, اور اس کی طرح کا وہ بننے کی کوشش کرتے ہیں. اور the older generation ہے, جس کو ہم پیرنٹس بھی کہہ سکتے ہیں, they try to make these children behave like the way the society wants it. اب شروع میں دیکھیے کہ ہم کھلونوں میں تخصیص کر رہے ہیں. لڑکیاں ہیں تو اس کو ہم مختلف قسم کے کھلونے دیتے ہیں کمپیئرڈ وتھ بوائز. اگر گڑیا کی بات ہے یا گڈے کی بات ہے تو وہ ہم لڑکیوں کے حوالے کرتے ہیں. گھر بنانے کی بات ہے تو لڑکیوں کے ذمہ کر رہے ہیں. لیکن گھر کی اگر کنسٹرکشن کرنی ہے تو اس کے اوزار جو ہیں وہ ہم لڑکے کے حوالے کر رہے ہیں. اور آج کل کے زمانے میں کہ کلچر کے حوالے سے وی مائٹ بی گیونگ لیٹس سے گاڑیاں دے رہے ہیں بچوں کو, جن کو ہم ڈنکیز کہہ رہے ہیں, تو وہ اس حوالے سے کر رہے ہیں. لیکن موجودہ زمانے میں دیکھیں تو کیا لڑکیاں گاڑیاں نہیں چلاتی؟ لڑکیاں گاڑی چلاتی ہیں. دے مائٹ بی ویری کاشس کائنڈ آف ڈرائیورس اینڈ دے ڈو اٹ. اور لوگ کہتے ہیں کہ لڑکیاں گاڑی چلاتی ہیں تو ایکسیڈنٹس کے تعداد میں فرق آتا ہے کمپیئرڈ ود دی ینگسٹرز. تو سوشلائزیشن کے پروسیس میں ہم انکلکیٹ کرتے ہیں وہ بیہیویئر پیٹرنس وچ آر اپروپریٹ ٹو میل اینڈ دا فیمیلس, اور دیٹ از ہاؤ وی سے کہ اس کا بیہیویئر اگر فرق ہے تو دس از بیکاز آف دا سوشلائزیشن. اور اس سوشلائزیشن میں آپ کو پتا ہے کہ بہت ساری ایجنسیز جو ہیں وہ کنٹریبیوٹ کرتی ہیں. فیملی the most important and the first probably agency جو contribute کرتی ہے. ایجوکیشن وہ ری انفورس ہوتی ہے. وہی رولز جو ہیں وہ ہم اپنی کتابوں میں دیکھتے ہیں, تو اس کی کنٹینویشن چل رہی ہے. رول ماڈلز چل رہے ہیں. آکیوپیشنز ہمیں ڈفرینٹ نظر آ رہے ہیں. ٹیچر جو ہے وہ میل ہے کہ فیمیل ہے. ہماری سوسائٹی میں ان موسٹ آف دی کیسز جو ہے اگر ٹیچر کی بات کرتے ہیں تو وہ ایک امیج دیا جاتا ہے. صرف لڑکیوں کے اسکولوں میں شاید لڑکیاں ٹیچر نظر آ رہی ہیں, ویئر ایز باہر کے ملکوں میں اگر بات کر رہے ہیں ہائی اسکول تک ان موسٹ آف دا کیسز لڑکیاں جو ہیں وہ ٹیچر ہیں. تو یہ چیزیں جو ہیں آگے ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن میں ان کی کنٹینویشن ہے سوشلائزیشن کی, اور بیہیویئر ڈفرینسز ہم دیکھ رہے ہیں. ہم نے دیکھا کہ about 3 years of age the child develops his own identity of being a male or a female. وہ لینگویج کے حوالے سے بھی وہی لفظ استعمال کرے گا جو کہ which are appropriate to his gender being a male or a female. اور یہ آگے سوشلائزیشن ہمیں جو ہے ماس میڈیا سے بہت مدد ملتی ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سیکنڈ جو اپروچ ہے اس میں سوشلائزیشن از پرابیبلی دی موسٹ امپورٹنٹ پروسیس تھرو وچ وی ٹرائی ٹو ڈفرینشیٹ ان دا behavior appropriate to the males and the female, and we make a concerted effort to inculcate the male behavior amongst the males and the female behavior amongst the females. کپڑوں میں تشخیص ہم یہاں کر رہے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ ہم نے پہلے اس قسم کی بات کی تھی کہ پنک کلر ان دا ویسٹرن سوسائٹی از ایسوسیٹڈ ود دا فیمیلس, blue color is associated with the males. اور یہ باہر سے اس قسم کی چیزیں ہم اپنی سوسائٹی میں بھی انکارپوریٹ کر رہے ہیں, اور شروع سے ہی اس کا ہم حلیہ ڈفرنٹ بنا رہے ہیں compared with the males. So that is how
this school of thought says that socialization is perhaps the most important explanation for the differences of the behavior between males and the females. تیسری بات آ رہی ہے کہ both gender and sex are socially constructed. Now this might be quite a bold statement کہ sex جو ہے that is physiological, which is a difference given by nature. لیکن جب ہم کہتے ہیں کہ both gender and sex are influenced by the society's values, تو اس کے پیچھے ایک تھوڑی سی آرگومنٹ بنتی ہے کہ ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ سیکس جو ہے یا فزیکل ڈفرینس جو ہے وہ نیچر کا دیا ہوا ہے، لیکن اس کو پھر سوسائٹی کی ویلیوز کے بیسس پہ ہم پروسیس کرتے ہیں، اس کو کیا کہتے ہیں ڈائٹ کے ذریعے سے، ایکسرسائز کے ذریعے سے، اینڈ آج کل کے زمانے میں مے بی پلاسٹک سرجری کے ذریعے سے ہم اپروپریٹ جو ہے تصویر جو ہے، جو شکل جو ہے وہ بناتے ہیں. اپروپریٹ جب میں کہتا ہوں تو وہ اپروپریٹنیس جو ہے وہ ڈٹرمن کی ہے سوسائٹی نے. اسی طرح ہم کہہ رہے ہیں کہ وچ از کیا کہتے ہیں پریفرنس، جس کو کہتے ہیں میل پریفرنس کی بات کرتے ہیں یا فیمیل پریفرنس کی بات کرتے ہیں. ہماری سوسائٹی میں میل پریفرنس کا جو ہے کانسیپٹ وہ کافی نظر آتا ہے، اور جیسے جیسے سائنس بدلتی ہے مے بی اس کے ساتھ دا سوسائٹی مائٹ بی ٹیمپرنگ ود دی فزیولوجی آف دی ہیومن بینگز ایز ویل. لیکن ویلیوز جو ہیں وہ سوسائٹی کی ہیں، جس کے بیسس پہ ہم فزیکل اپیرنس کو بھی اس کے مطابق ہی بناتے ہیں. بلکہ پلاسٹک سرجری سے یا سرجری سے ایون پیپل چینج دیئر سیکس. اور اسی کے ساتھ ہی دیر آر ایگزامپلس ویئر some mishaps have happened with the children. For example, a child during the process of circumcision, some mishap has happened. اب اس کو سرکمسیئن کے ذریعے سے اگر مسہیپ ہو گیا ہے تو اس کو سرجری کے ذریعے سے سرجنز نے کوشش کی ہے کہ اس کو فیمیل کی ریکوائرمنٹ کے مطابق اس کی کنسٹرکشن کریں. تو اس کو ہارمونز بھی بعد میں دیے گئے ہیں، اینڈ دیر آر ایگزامپلس ویئر دس ہیز ہیپنڈ. اینڈ دین سوسائٹی نے پھر اس کو ایز اے فیمیل گرو اپ کیا، سوشلائز کیا، یا ایز اے میل کیا. سو دیٹ ڈٹرمن. وہ مس ہیپ تو ہوا اس وقت وین دا چائلڈ واز پرہیپس ناٹ ویری کانشیس اباؤٹ آل دوز تھنگس، لیکن سوسائٹی نے پھر اس کو گرو ہی اس انداز سے کیا. اس کو نام دیکھیے نا، پہلے آئیڈینٹی کی جب ہم بات کرتے ہیں تو نام کی بات کر رہے ہیں. اگر فیمیل ہے تو اس کا ہم نام ہی فرق رکھ رہے ہیں، میل ہے تو اس کا نام ہم فرق رکھ رہے ہیں. اور نام جو ہے دیٹ از ون آئیڈینٹی. از دس اے فیمیل نیم اور از دس اے میل نیم، اور اس کے مطابق ہم اس کو ٹریٹ کر رہے ہیں. سو دیٹ از ہاؤ وی فائنڈ کہ جینڈر تو بیسیکلی ہے سوسائٹی کی کریشن، لیکن سیکس کی جو ہے اس میں بھی یا مین اینڈ ویمن کی جو فزیکل اپیئرنس ہے اس کے پیچھے بھی ہم کہتے ہیں کہ سوسائٹی کا بہت زیادہ عمل دخل ہے. سوسائٹی کی ویلیوز کے مطابق پیپل ٹرائی ٹو بلڈ اپ دیئر فزیکل اسٹرکچر، دیئر اپیئرنس، اینڈ دیٹ اپیئرنس جو ماڈیفائی کرتے ہیں، جیسے کہ میں نے کہا، وہ چاہے ڈائٹ کے ذریعے سے کریں، چاہے وہ سرجری کے ذریعے سے کریں یا ایکسرسائز کے ذریعے سے کریں. تو بیکاز دیز آر دی ریکوائرمنٹس آف دی کلچر آف دیٹ سوسائٹی. اب وہ لڑکا اگر فار ایگزامپل لائکس اے وومن اور اس کی فزیکل اپیئرنس جو ہے وہ لیٹس سے شی از اوور ویٹ، ناؤ ہی از ٹیلنگ دیٹ گرل کہ یو ہیو ٹو شیڈ سو مچ ویٹ اونلی دین پرہیپس مائی مدر از گوئنگ ٹو ایکسپٹ یو.
اور اگر اس قسم کی بات آتی ہے تو ہی از ٹرائنگ ٹو put the whole thing in the perspective of the values of that particular society. تو اس طرح سے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جینڈر جو ہے اور سیکس ان دونوں پر جو ہے سوسائٹی کی بات ہمیں نظر آتی ہے. جینڈر اینڈ بایولوجی innate differences in behavior not supported by research, and then role of social interaction is vital. اس کا مطلب یہ ہے کہ there are two probably extremes of the approaches to the behavior of the human beings, کہ یہ behavior جو ہے جینڈر کا is it biological یا is it purely from the angle of the society. جو biology والے ہیں they are, I would say, it's more like a reductionist kind of approach, اور reductionist approach میں یہ ہوتی ہے کہ وہ ہر چیز جو ہے وہ ریڈیوس کر دیتے ہیں کہ اس کا جو ڈفرینس کا وجہ وہ صرف ایک فیکٹر ہے. تو when I use the word reductionist there, اگر بایولوجیکل اپروچ کو دیکھیں تو وہ یہ کہیں گے کہ جتنے بھی میل فیمیل کے درمیان ڈفرینسز ہیں اس کا جو سورس ہے, جو اوریجن ہے, وہ بایولوجیکل ڈفرینسز ہیں, کہ سنس ون از فزیکلی ڈفرنٹ دین دی ادر, دیئر فور ان کی اپیرنس میں فرق ہے, اس کے ڈریس میں فرق ہے, اس کے بال لمبے ہیں یا چھوٹے ہیں, اور اس کے آکوپیشن میں فرق ہے, اس کے بیہیویئر میں فرق ہے, اس کی ایموشنز میں فرق ہے. So the whole difference in the behavior patterns or in the identity is reduced to one source which is called biological source. جیسے کہ میں نے پہلے کہا, اس کے لیے ہمارے پاس اتنی ایویڈنس نہیں ہے, کیونکہ جو بھی بعد میں بچہ بنتا ہے, جو بھی فار ایگزامپل لینگویج اگر وہ سیکھتا ہے, اس کی آواز میں فرق ہے, that's more biological. That's given by nature. لیکن اس آواز میں کیا زبان سیکھتا ہے, کیا گانا گاتا ہے, کس انداز سے اس کو وہ شاؤٹ کر رہا ہے, that is learned. اور وہ لینگویج, وہ پنجابی بولتا ہے یا اردو بولتا ہے یا انگریزی بولتا ہے, that is again given to him by society. Therefore یہ جو ڈفرینسز ہم نظر آ رہے ہیں, جس کو ہم بایولوجیکل ڈفرینس کی بات کر رہے ہیں, دیز آر میڈیٹڈ بائی دا سوشل فیکٹرس. ان سوشل فیکٹرس میں جو ہے اس کی سوسائٹی نظر آتی ہے. اب سوشل جو ہے دیٹ مائٹ بی اے براڈ کائنڈ آف کانسیپٹ. سوسائٹی ہے, سوسائٹی جو ہے اس کے ساتھ اس کی کلچر ہے, کیونکہ سوسائٹی کلچر کو کریٹ کرتی ہے, اور اس کلچر کے مطابق, ان نارمز اینڈ ویلیوز کے مطابق, ان رولز اینڈ ریگولیشنز کے مطابق ہم اس بچے کی تربیت کرتے ہیں. تو جو بیہیویئر ڈفرینس ہمیں نظر آ رہا ہے, اس کو اگر ہم پیورلی بایولوجیکل کہیں, دیٹ از ویری ایکسٹریم کائنڈ آف سچویشن. تو یہ اس میں تو نہیں نظر آئے گا. البتہ اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر دو ایکسٹریمز ہیں اور دونوں آپس میں انٹریکٹ کر کے کچھ تیسری چیز بنتی ہے, دیٹ مائٹ بی مور لاجیکل, دیٹ مائٹ بی مور ایکسیپٹیبل, دیٹ مائٹ بی مور ریئل, اینڈ دیٹ از ہاؤ وی لک ایٹ دی ڈفرینسز. جینڈر سوشلائزیشن, یہ بات میں نے کافی پہلے ڈسکس کی. اس کو ہم کہیں گے کہ اپروپریٹ رولز فار میلز اینڈ فیمیلز ڈٹرمنڈ بائی سوسائٹی. اپروپریٹ رولز فار میلز اینڈ فیمیلز. اپروپریٹ کیا ہے, ہو ڈٹرمنس واٹ از اپروپریٹ؟ سوسائٹی ڈٹرمنس. اور اگر میری سوسائٹی میں ایک رول اپروپریٹ ہے تو ہو سکتا ہے, اپروپریٹ فار مین ہے تو ہو سکتا ہے وہی رول جو ہے اٹ may not be appropriate for men in another society, and that is how we say it is relative. Cultural values could also be relative, although there are universalities as well. تو یہ appropriateness جو ہے وہ سوسائٹی ڈٹرمن کرتی ہے.
میل کے لیے کیا اپروپریٹ رول ہے اور فیمیل کے لیے کیا ہے, لڑکے کے لیے کیا ہے, لڑکی کے لیے کیا ہے. رول ایز ویل ایز آئیڈینٹی کی ہم جب بات کرتے ہیں تو یہ سوسائٹی ڈٹرمن کرتی ہے, اور جو چیز اس نے ڈٹرمن کی ہے, ناؤ دا سوسائٹی وانٹس دیٹ اٹس younger generation adopt those appropriate roles. اس میں بچوں کی خدمت ہے, اس میں سکھ کو لک آفٹر کرنا ہے, اس کو پیرنٹس کو لک آفٹر کرنا ہے. تو یہ مردوں کی ذمہ داری ہے یا عورتوں کی ذمہ داری ہے, یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہم نے اپنی سوسائٹی میں کیا ویلیوز کریٹ کیے ہیں, کیا نارمس کریٹ کیے ہیں. سو پہلی بات ہے کہ سوسائٹی ڈٹرمن کرتی ہے, اینڈ دین تھرو دی پروسیس آف سوشلائزیشن all these values are transmitted to the younger generation. ان کو ہم تیار کرتے ہیں کہ جب آپ نے بڑے ہونا ہے تو آپ نے بڑے ہونا ہے ایز اے میل, دوسرا ہے اس نے بڑے ہونا ہے ایز اے فیمیل. اس کی آئیڈینٹی اپنی ہے, اس کی آئیڈینٹی اپنی ہے. ہم نے ان کی آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے مثال کے طور پر اس کو ایک عورتوں جیسا نام دیا ہے, اس کو ہم نے مردوں جیسا نام دیا ہے. آلدو میں یہاں یہ بھی کہوں گا کہ بہت سارے نام ہیں جو کہ مردوں کے بھی ہیں اور عورتوں کے بھی ہیں. ایک نام مثال کے طور پر طلعت ایک نام ہے, مردوں کے ساتھ بھی ہمیں دیکھتے ہیں اور عورتوں کے ساتھ بھی ایسوسیٹڈ ہم دیکھتے ہیں. سیم اباؤٹ خورشید, عورتوں کا نام ہے, مردوں کا نام ہے, لیکن ڈسٹنکشن جو ہم ہیں وہ پھر اس کے ساتھ اور طریقے سے کرتے ہیں کہ مسٹر لگا کر کرتے ہیں, کہ مس لگا کر کرتے ہیں, یا مسز لگا کر کرتے ہیں. اب یہ ساری چیزیں کہاں ڈٹرمن ہوتی ہیں, کون کرتا ہے؟ وہ انسان کرتا ہے. اور یہ آئیڈینٹی جیسے کہ میں نے پہلے کہا, بچپن سے ہم کوشش کرتے ہیں کہ دیٹ اف اٹ از اے میل فرام دی سائڈ آف بایولوجی تو اس کی آئیڈینٹی کیا بنے گی اور اس کی دوسرے کی آئیڈینٹی کیا بنے گی. اینڈ اپروپریٹ بیہیویئر وہیں پر آ رہا ہے. اس کی ہم شکل کو فرق کر رہے ہیں, نام کو فرق تو کیا ہی, پھر ہم اس کی شکل کو فرق کر رہے ہیں, اس کے ڈریس کو فرق کر رہے ہیں, پھر اس کی عادات کو فرق کر رہے ہیں, اس کے بیہیویئر کو فرق کر رہے ہیں, اس کے آکوپیشنز کو فرق کر رہے ہیں. تو یہ چیزیں ہم اپنی سوسائٹی میں سوشلائزیشن کے ذریعے ڈفرینس کر رہے ہیں. اور جیسے زمانہ بدلتا ہے اس کے ساتھ پھر یہ رولز بھی بدلتے ہیں. اکانومی بدلی, ایگریکلچرل اکانومی میں شاید یہ رولز فرق ہیں کمپیئرڈ ود انڈسٹریل کائنڈ آف سوسائٹی. ایگریکلچرل سوسائٹی میں دیر آر مور اسکرپشنز کہ ان کو جو مل گیا بائی برتھ اس کے اوپر وہ چلے جا رہے ہیں. انڈسٹریل سوسائٹی میں دیر آر انٹرچینجبلٹی آف the roles between men and women. So socialization کا ایک ایسا پروسیس ہے through which we try to process جو نیچر نے ہمیں چیز دی ہے اس کو ہم پروسیس کرتے ہیں. نیچر کا جو عطیہ ہے اس عطیے کو سوسائٹی جو ہے نرچر کرتی ہے, اور اس نرچرنگ کے پروسیس کو ہی ہم سوشلائزیشن کہتے ہیں. اور اس پروسیس میں ان کو اپنے رول جو ہیں وہ دیے جاتے ہیں. اینڈ دیٹس ویئر وی ٹاک اباؤٹ دی ڈسٹنکشنز بٹوین مین اینڈ ویمن. دیٹس ویئر وی کریٹ دی ڈسٹنکشن ان دا بیہیویئر آف دی مین اینڈ ویمن. دیٹس ویئر وی کریٹ دی ڈسٹنکشن ان دی آئیڈینٹیز آف دا مین اینڈ ویمن. اینڈ دیٹس ویئر وی کریٹ دا ڈسٹنکشن in the roles of the men and women. So that is, I think, a very important kind of contribution of socialization in the creation of differences between men and women. اس کو biology جو ہے وہ determine نہیں کر رہی. biology پہ جیسے کہ میں نے کہا کہ we don't have enough research, we don't have enough evidence to support that. تو اس کے اوپر بہت ہمیں ایویڈنس ملتی بھی ہے, نظر بھی آتا ہے. یو اینڈ آئی ایکسپیرئنس آل دیٹ کہ دس از ہاؤ وی کریٹ دا ڈفرینسز.
لوور کلاس میں ایک امیج جو ہے وہ فرق ہے آف اے میل اینڈ فیمیل، ویئر ایز ان دا اپر کلاس اٹ مائٹ بی ڈفرنٹ. پاکستانی سوسائٹی کے مختلف علاقوں میں images could be different. Similarly, along with the images, you may also say the behavior patterns could be different. So that is how we see کہ socialization جو ہے وہ gender construction میں یا role differences میں یا behavior differences میں ایک اہم کردار ادا کرتی ہے. Social construction of gender and sex، یہ اسی کنٹینیوم کی جب بات کر رہے تھے تو میں بھی دوسرا اینڈ ہے کہ جینڈر جو ہے وہ ایک کریٹڈ بائی دا سوسائٹی ہے، اور اس طرح سے ہیومن باڈی کی اگر بات کرتے ہیں تو دیٹ از آلسو سبجیکٹ ٹو سوشل فورسز. اس کی بات میں نے ابھی ڈسکس کی کہ باڈی جو ہے دیٹس گیون بائی نیچر، لیکن اس کی ہم شکل کیا بناتے ہیں، again that is determined by the values of the society کہ وہ سوسائٹی میں سلم باڈی کو پسند کیا جاتا ہے، اس میں فزیکل اپیرنس کس قسم کی ہیں which are part of the human requirements. تو اس کے مطابق ہم اپنی فزیکل اپیرنس کو شیپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. میں نے تو پہلے بھی کہا کہ ایکسرسائز ہے یا ڈائٹ ہے یا ایون پلاسٹک سرجری کے حوالے سے وی سی کہ یہ چیزیں اس میں آتی ہیں. سر کو گول کرنا ہے، ماتھے کو چپٹا کرنا ہے، سر کی بیک کو چوڑا کرنا ہے، کانوں میں چھید کرنے ہیں، آنکھیں بڑی چاہیے، چھوٹی چاہیے، آئی بروز کس قسم کے چاہیے. دیز آر آل کریشنز آف دی سوسائٹی. تو اس کے مطابق ہم اپنی باڈی کو پروسیس کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اس طرح سے اٹس اے کنٹینیوم فار جینڈر ڈفرینسز ان بیہیویئر کہ اگر ایک اینڈ پر ہم بایولوجیکل ڈٹرمنزم کر رہے ہیں تو دوسرے اینڈ پر سوشل ڈٹرمنزم کر رہے ہیں. تو بایولوجی مائٹ بی کنٹریبیوٹنگ، ہم نارمل پرسن کی بات کر رہے ہیں، نارملی ہمیں کیا ملا اور اس کو ہم نے پروسیس کرتے کرتے ہم اس کو کیسے آگے لے گئے. تو یہ بات بایولوجیکل ڈٹرمنزم میں اٹ ایکسپلینز ہیومن بیہیویئر ان بایولوجیکل ٹرمز، اور وہ ریڈیوس کر رہے ہیں ہر چیز ہیومن باڈی پہ. یہ میں نے کافی یہاں ایکسپلین کیا. اور اسی طرح جو جینڈر ڈفرینسز تھے دیٹ از کریٹڈ بائی دا سوسائٹی. تو اس طرح سے کنٹریبیوشن جو ہے ہم زیادہ دیکھ رہے ہیں کہ جب جینڈر کی بات کر رہے ہیں it is created by the society, it's constructed by the society, it's not something which is a part of the physical differences. Gender جو ہے this is more like a social difference created by the society, اور وہ چینج ہو سکتا ہے، ہوتا ہے، کرتے ہیں ہم، اور ہم یہ چینج جو ہے کرتے رہیں گے. اب اس میں دیکھیے جینڈر آرڈر پھر بات کر رہے ہیں کہ ہم نے جو جینڈر ہے جس کو ہم میل اور فیمیل کہہ رہے ہیں اس کا ہم نے رینک آرڈر کر دیا ہے. اب رینک آرڈر میں کہہ رہے ہیں کہ ون از ہائر دین دی ادر. ون اگر میں اس کو دوسری لفظوں میں بولوں، ون از سپیریئر دین دی ادر ون. میسکولینٹی ایک کانسیپٹ ہم نے دیا، فیمینینٹی ایک ہم نے کانسیپٹ دیا، اور رائٹ فرام دا چائلڈہڈ ہم یہ چیزیں بچوں میں ڈالتے ہیں کہ اگر وہ میل ہے تو ہی ہیز ٹو بہیو لائک دا میلس. وہ جیسے کہتے ہیں کہ ایک لفظ میسکولینٹی کے ساتھ ملتا جلتا مردانگی ہے. فار ایگزامپل وہ بچے کو اگر کہیں چوٹ لگ گئی ہے اور وہ لیٹس سے فیلز ہرٹ اور وہ رو رہا ہے تو لوگ جو ہیں اس کے ارد گرد وہ کہہ رہے ہیں کوئی بچے آپ کیسے رو رہے ہو، تم مرد ہو، مرد روتے نہیں ہیں، تم مرد بنو. اور وہ بچہ خام خواہ پھر اس کو اگر چوٹ لگی ہے وہ رونا چاہتا بھی ہے، اس کا رونا جو ہے ہم اس قسم کے پروسیس کے تھرو ہم اس کا بند کروا دیتے ہیں. تو مردانگی میں ہماری کلچر کی اگر بات کرتے ہیں تو مردانگی کے ساتھ بہت ساری اسمپشنز جو ہیں وہ ایسوسیٹڈ ہیں کہ وہ بہادر ہے، اس نے رونا نہیں ہے، اس نے آڈز کو فیس کرنا ہے، وہ اس کو ایڈونچر سم ہونا ہے.
اور اس مردانگی کے ساتھ ہی کبھی کبھی ہم اوور ایکٹ بھی کر جاتے ہیں, اور اوور ایکٹ کرتے کرتے وی مائٹ انٹر انٹو سم کائنڈ آف ڈیزاسٹر, اور وہ ڈیزاسٹر کسی قسم کا بھی ہو سکتا ہے. اسی طرح فیمینینٹی کی بات ہے کہ اس کے ساتھ اپنی ویلیوز ایسوسیٹڈ ہیں. دا لیڈی ہیز ٹو بی ڈوسائل کائنڈ آف پرسن, اس کی کوئی جیسے کہتے ہیں کہ فیئر سیکس, اس میں کوئی نزاکت کی بات ہے یا کیا ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں میسکولینٹی اینڈ فیمینینٹی یہ کریٹڈ ہیں بائی دا سوسائٹی, اور اس کے مطابق ہم انکلکیٹ کرتے ہیں right from the childhood, right from the younger age, through the process of socialization, کہ اس نے یہ ویلیوز جو ہیں اڈاپٹ کرنی ہے. مردانگی کی جیسے میں نے بات کی تو اس کے ساتھ وہ چلیں گے. یہ اگر دیکھیں تو گلوبل کمپیریزنس کی بات کریں تو وہاں پر ہمیں باتیں اس قسم کی نظر آتی ہیں کہ موسٹ ٹاسکس آر نیدر میسکولن نار فیمینن, موسٹلی کریشن آف سوسائٹی ناٹ آف بایولوجی. اس کی بات ہم ایسے ہی کہہ رہے ہیں کہ جو ٹاسکس ہیں اگر دنیا میں دیکھیں تو جیسے اکانومی بدل رہی ہے, وہ ٹاسک جو پہلے مرد پرفارم کرتے تھے سمپلی بیکاز اٹ نیڈیڈ مور مسل پاور, اس ٹیکنالوجی نے وہاں مسل پاور کی بجائے ٹیکنالوجیکل پاور آ گئی, مشین کی پاور آ گئی, تو وہ رول جو ہیں اب آر بینگ شیئرڈ بائی دا ویمن. اگر بایولوجی ہی ڈفرینس کریٹ کرتی ہوتی تو پھر یہ رولز جو عورتیں ہیں یہ کبھی وہ نہ کر سکتی. یا جیسے میں نے پہلے کہا کوکنگ کی بات کی ہے, اگر بایولوجی نے کوکنگ عورتوں کے ذمہ لگائی ہے تو پھر ہر جگہ ہمیں کوکنگ کے لیے عورتیں ہی نظر آتی, جو کہ ایسا نہیں ہے. اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ جو جینڈر کنسٹرکشن ہے یا بیہیویئر ڈفرینسز بٹوین میلز اینڈ دا فیمیل ہے, اٹ از کریٹڈ بائی دا سوسائٹی, اٹ از ناٹ کریٹڈ بائی دا فزیکل ڈفرینسز ایز گیون بائی نیچر. تو اس طرح سے آج کی ڈسکشن میں ہم نے کوشش کی کہ دیکھیں کہ جینڈر اور سیکس میں کیا فرق ہے, اور آپ نے دیکھا کہ ون از مور آف فزیکل ڈفرینس اینڈ دی ادر از مور آف سوشل ڈفرینس. جینڈر جو ہے وہ سوسائٹی نے بنایا ہے, فزیکل ڈفرینس کی بات کر رہے ہیں تو وہ ہمیں نیچر نے دیا ہے. اگرچہ فزیکل ڈفرینسز کو بھی سوسائٹی اپنی ویلیوز کے مطابق اس کو پروسیس کرتی ہے, اس کو چینج کرتی ہے, لیکن جب جینڈر ڈفرینس کی بات کر رہے ہیں تو دس از پیورلی کریشن آف دی ہیومن بینگس. بیہیویئر کے ڈفرینسز جو ہیں یہ سوسائٹی کی کریشن ہے, اور یہ اچھے ہیں یا برے ہیں دیٹس اے ڈفرنٹ اسٹوری, اور یہ وقت کے ساتھ چینج ہوتے ہیں, ایک علاقے اور دوسرے علاقے کے ساتھ چینج ہوتے ہیں. آپ اپنے ملک میں دیکھیے اس قسم کے ڈفرینسز کیسے نظر آتے ہیں. تو آج کی ڈسکشن ہم یہاں ختم کرتے ہیں. اگلی ڈسکشن کے لیے نیکسٹ ٹائم. تھینک یو.